ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ خاموشی ایک بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جانور بن جائیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا بھی مت کریں۔ دنیا کمزور ضرور ہے مگر دنیا بنانے والا نہیں۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں سر ننگا ہو تو کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی، بدن ننگا ہو تو کہتے ہیں بابا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ بے شک موت خوفناک ہے، لیکن جب اللہ تعالی راضی ہو تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ بے شک مجھے اس کے سامنے بولنا پسند ہے، کیونکہ میرا رب مجھے بہت غور سے سنتا ہے۔ یقین کرے آپ کسی نہ کسی کی دعاؤں میں ضرور ہوتے ہیں۔ صرف اتنی سی خواہش ہے کہ جتنا میں چاہوں مجھ کو بھی چاہا جائے۔ دین میں جبر نہیں، یہ جبر تو ان کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ الفاظ وہاں کوئی وقعت نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والے خاموش اور نہ سمجھنے والے داد دینا شروع کر دے۔ تعلقات چاہے مختصر ہی رکھے لیکن منافقت نہ کرے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ اگر التجائے رد ہونی ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ دل گمراہ کو ایک کاش یہ معلوم ہو جاتا اقبال، گناہ میں اس وقت تک لذت ہے جب تک ہو نہیں جاتا۔ جب دل کو لگتی ہے تبھی تو دل اللہ سے لگتا ہے۔ وہ اہمیت ہی کیا جو منتوں سے ملے۔ گزر جائے گا یہ دور بھی غالب، ذرا اطمینان تو رکھ، جب خوشی نہ ٹھہری تو غم کی کیا اوقات ہے۔ ایک پرواہی بتاتی ہے خیال کتنا ہے، ورنہ کوئی ترازو نہیں ہوتا رشتوں میں۔ عبادت تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہے۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار ہو جاتی ہے۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ پا لینے کی بے چینی اور کھو دینے کا ڈر، بس اتنا ہی ہے زندگی کا سفر۔ وقت کی ایک ہی ادا بہت اچھی لگتی ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی اور کسی کے بعد بھی۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ احساس ایک خوبصورت جذبہ ہے، اپنی ذات کا احساس انسان کا پہلا حق ہے، مگر جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں وہ عظیم تر ہوتے ہیں۔ کوشش کرے کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہو تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔
ماں وہ حسین ہستی ہے جس کے ہونے سے رحمتیں برستی ہیں۔ یا اللہ میری امی کی سب تکلیفیں دور کرنا، آمین۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ باپ کی اکثر باتیں خود باپ بننے کے بعد ہی سمجھ آتی ہیں۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ بے شک زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہے۔ جتنے ہم دکھ ملنے پر چیخ اٹھتے ہیں اتنا ہی شکر ہم اس رب کی دی گئی نعمتوں پر کرنے لگ جائے تو ہمیں زندگی میں کبھی اللہ سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے، آمین۔ گناہ زہر کی مانند ہے، جو کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے تم جس چیز کو چھوڑ دو گے تو اللہ عز و جل تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہو جانا سیکھ جاتا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ لوگ دوسروں کے کردار کو معیار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق پرکھتے ہیں، اور جب ضرورت بدل جائے معیار بھی بدل جاتے ہیں۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ کچھ مشکلات آپ کے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ آپ کو ذکر اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جاتا ہے، پھر کچھ ہی پل بعد یہ صبر شکر میں بدل جاتا ہے، بشرطیہ کہ آپ کا ایمان کامل ہو۔